अस्सलाम वालेकुम। खाली हाथ पार्ट 2। अलीम सफदर ने होंठ भेजते हुए हनकारी भरी और खाना खाने लगा। खाने से फरागत के बाद अलीम ने नैपकिन से अपने होंठ साफ़ किए। फिर कोट की जेब से उसने अपना सेल फ़ोन निकाला और एक ऐप ऑन की। फिर उसने अरीबा के सेल फ़ोन से नंबर देखकर अपने सेल फ़ोन में ओपन की ऐप में टाइप करने लगा। ये वो ऐप थी जिस पर नंबर लिखकर ये मालूम किया जा सकता था कि ये नंबर किसके नाम पर है और जिसके नाम पर है वो कहाँ का रिहायशी है। शोमई किस्मत, ऐप वो नंबर ट्रेस ना कर सकी। अलीम ने 3-4 बार नंबर लिखकर कोशिश की, लेकिन ऐप हर बार एक ही जवाब देती कि वह मौजूदा नंबर ट्रेस करने से कासिर है। क्या हुआ? अरीबा ने इस्तफसार किया। ऐप नंबर ट्रेस नहीं कर पा रही, अलीम ने जवाबन कहा और सेल फ़ोन मेज़ पर रख दिया। शायद नेटवर्क का इशू है। बाहर कैफ, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द इस नंबर के बारे में जानकारी ले लूँगा। अरीबा जवाबन कुछ कहना ही चाहती थी कि दफतन उसकी नज़र खारजी दरवाजे के पास खड़े एक शख्स पर पड़ी। वह शख्स उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वो नीम अंधेरे में खड़ा था, इसलिए अरीबा को उसकी शक्ल वाज़े दिखाई ना दे रही थी। लेकिन जैसे ही अरीबा ने उसे देखा, उसने बाई के अंदाज में हाथ हिला दिया। अलीम, वो अरीबा ने हरासा होते हुए खारजी दरवाजे की तरफ इशारा किया। अलीम ने बरकी सूरत से खारजी दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन उसके देखने से पहले ही वो शख्स वहाँ से गायब हो चुका था। अरीबा के ऊंची आवाज़ में बोलने की वजह से वहाँ मौजूद लोग भी अब उनकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। कुछ लोगों के चेहरों पर नागवारी थी तो कुछ की नज़रों में तजस्सुस था। तुम बैठो, मैं आता हूँ, अलीम ने कहा और उठकर खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। हॉल से बाहर आकर उसने कुर्बो जवार में देखा, लेकिन वहाँ उसे ऐसा कोई शख्स दिखाई ना दिया जिस पर वह शुबा कर सकता। उसी लम्हे अरीबा भी वहाँ आ गई। तुमने उसकी शक्ल देखी है? देखो, शायद वो यहीं मौजूद हो, अलीम ने कहा। अरीबा ने सब जगह देख लिया, लेकिन उससे वो शख्स दोबारा दिखाई ना दिया। तभी उसने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, शायद वो फरार हो गया है। अलीम, यहाँ से निकल चलो, मुझे खौफ आ रहा है। तुम यहीं रुको और डरो नहीं, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अलीम ने उसकी ढारस बंधाई। अलीम सफदर ने हॉल में जाकर काउंटर पर बिल अदा किया। फिर वो अरीबा को लेकर उसके घर की तरफ रवाना हो गया। उसके चेहरे पर भी उलझन के तासुरात थे और वो मुसलसल उसी शख्स के बारे में सोच रहा था जिसने अरीबा को हरासा किया हुआ था। उसके दिमाग में मुसलसल ये सवालात कुलबुला रहे थे कि वे कौन था और अरीबा से क्या चाहता था। अरीबा भी बेहद परेशान थी और वही कुछ सोच रही थी जो अलीम सोच रहा था। बाजी किन सोचों में गुम हो और ये तुम किस बात को लेकर परेशान हो? अरीबा इफ्तिखार ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी सोचों में गुम थी। सामने ही टीवी चल रहा था कि वो टीवी नहीं देख रही थी। चाय के कप उठाए जब नौशाबा ड्राइंग रूम में आई और उसने बहन को सोचों में गुम और परेशान देखा तो वो पूछे बिना ना रह सकी। उसकी आवाज़ सुनकर अरीबा इफ्तिखार बेख्तियार चौंकी। क्या क्या कहा तुमने? अरीबा हकलाई। नौशाबा ने चाय के कप मेज़ पर रखे और अरीबा के पास ही बैठते हुए बोली, बाजी, जब मैं अंदर आई तो तुम सोचों में डूबी हुई थी। अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूँगी। अरीबा ने नौशाबा की तरफ देखा। वो सोचने लगी कि क्या वो नौशाबा को सब कुछ बता दे या खामोशी इख्तियार कर ले। उसे अलीम सफदर की बात अच्छी तरह याद थी। उसने इस बात के पेश नज़र कि उसके घर वाले परेशान हो जाएंगे कुछ भी बताने से मना किया था। फिर नौशाबा पेट की हल्की थी, वह सुनते ही बाबा को जाकर बता देगी और यूं वो भी परेशान हो जाएंगे। चनाचे इस सोच के आते ही उसने इनकार में सर हिला दिया। नौशाबा बगौर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। शायद तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है बाजी। जब अरीबा ने कोई जवाब ना दिया तो नौशाबा बुरा सा मुँह बनाते हुए बोली, बचकाना बातें मत करो। अरीबा ने उसे प्यार से डांटा। नौशाबा ने जवाबन हमकारी भरी और फिर वो चाय पीने और टीवी देखने में मसरूफ़ हो गई। अरीबा भी चाय पीने में मगन हो गई थी, लेकिन उसका दिमाग उलझा हुआ था। ये कल की बात थी, लेकिन उसके हवास अभी तक मुख्तल थे। वो रात को भी ठीक से सो नहीं पाई थी। नौशाबा चाय ख़त्म करने के बाद कुछ देर तक टीवी देखती रही।
پھر یہ کہہ کر اپنے مشترکہ کمرے میں چلی گئی کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں بھی تھوڑی دیر تک سونے چلی جاؤں گی، اریبہ نے اسے جاتے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی مزید بیٹھنے کے بعد اریبہ نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ عموماً اریبہ رات 11 بجے ہی سوتی تھی، جبکہ اس کی بہن نوشابہ اور اس کے ڈیڈی جلد سو جاتے تھے۔ پھر جب 11 بجنے میں 5 منٹ باقی رہ گئے تو اس نے ٹی وی بند کیا اور میز پر پڑا اپنا سیل فون اٹھانے ہی لگی تھی کہ میسج ٹون بج اٹھی۔ اس کا خیال تھا کہ علیم صفدر کا گڈ نائٹ کا میسج ہوگا۔ اریبہ نے سیل فون اٹھا کر میسج گیلری اوپن کی اور جیسے ہی اس کی نظر کل والے نمبر پر پڑی، اس کے وجود میں سرسراہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آج پھر اسے میسج آیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے میسج اوپن کیا اور پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ میسج پڑھنے لگی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ہیلو مس اریبہ، کیسی ہو؟ اریبہ میسج پڑھنے کے بعد کشمکش میں مبتلا ہو گئی کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھی اور کچھ سوچ کر میسج ٹائپ کرنے لگی۔ درحقیقت وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون تھا اور اسے کیوں تنگ کر رہا تھا۔ کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے فون کی مترنم گھنٹی بجی۔ اریبہ نے اسکرین کی طرف دیکھا تو اسی نمبر سے کال آ رہی تھی جس نمبر سے میسج آیا تھا۔ وہ ایک بار پھر کشمکش میں مبتلا ہو گئی کہ کال ریسیو کرے یا نہ کرے۔ اس کے دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ تبھی اس نے کچھ سوچ کر کال ریسیو کر لی اور سیل فون کان سے لگاتے ہی دھیمی آواز میں بولی، ہیلو۔ لمحاتی توقف کے بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ اور کھردری آواز اس کی سماعت میں ٹکرائی۔ ہیلو مس اریبہ افتخار، میرا تو خیال تھا کہ تم میرا فون نہیں سنو گی، لیکن کون ہو تم؟ اریبہ لرزتی آواز پر بامشکل قابو پاتے ہوئے بولی، اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ میں کون ہوں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ میں سمجھی نہیں، کیا چاہتے ہو تم؟ میں بات کو گھمانے کے بجائے سیدھا مدعے پر آتا ہوں۔ مس اریبہ، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا خوبصورت چہرہ نہ بگڑے تو علیم صفدر سے منگنی توڑ دو۔ بس میں صرف یہی چاہتا ہوں۔ اجنبی نے رسانیت سے کہا تو اریبہ کا وجود لرز اٹھا۔ جواب میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے اور ایسا کیوں چاہتا ہے، لیکن اس نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور سلسلہ کلام جوڑا۔ یقیناً تم پوچھنا چاہتی ہوگی کہ میں ایسا کیوں چاہتا ہوں، تو میں نہیں بتاؤں گا۔ بس تم وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ یاد رکھو مس اریبہ، میری نظریں مسلسل تم پر ہی ہیں۔ جتنی جلدی یہ کام کرو گی فائدے میں رہو گی۔ میں کل یا پرسوں پھر فون کروں گا، اور ہاں، علیم صفدر یا کسی کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یعنی تمہارا خوبصورت چہرہ بگڑ جائے گا۔ اس بارے میں تم یقیناً جانتی ہوگی کہ چہرے کیسے بگاڑے جاتے ہیں۔ گڈ بائے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا تو اریبہ نے سیل فون کان سے ہٹا لیا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اجنبی کے کہے ہوئے الفاظ بار بار اس کی سماعت میں گونج رہے تھے۔ علیم صفدر کو کھونے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ یہ محبت چند ہفتوں یا مہینوں کی نہیں تھی، بلکہ وہ دونوں اس وقت سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے جب وہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ وہ شدید پریشانی کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نیند بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ علیم، کیا تم آفس پہنچ چکے ہو؟ اس وقت صبح کے 9:15 بج رہے تھے۔ اریبہ نے آج علیم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اسی لیے اس نے اسے فون کر کے استفسار کیا تھا۔ ہاں، میں آفس پہنچ گیا ہوں، علیم نے جواباً کہا۔ تمہارے موڈ کو کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ میں آ رہی ہوں، اریبہ نے کہنے کے ساتھ ہی رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے سیل فون اپنے ہینڈ بیگ میں رکھا اور کار کی چابی اٹھائے وہ کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ اس کے بابا ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھنے کے ساتھ ساتھ چائے بھی نوش کر رہے تھے۔ وہ رف حلیے میں تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ آج آفس نہیں جا رہے، جبکہ نوشابہ کالج جا چکی تھی۔ بابا، آج آفس نہیں جا رہے آپ؟ اریبہ نے استفسار کیا۔ نہیں بیٹا، انہوں نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ کیا تم کہیں جا رہی ہو؟ جی بابا، اریبہ بولی، میں علیم سے مل کر 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ اس وقت؟ اس کے بابا نے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ خیر تو ہے نا بیٹا؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں بابا، سب ٹھیک ہے، اریبہ نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ بس رات کو دیر سے سوئی تھی، اس لیے شاید۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ اس کے بابا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اریبہ نے پورچ میں کھڑی اپنی کار سٹارٹ کی
تو چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ چند لمحوں کے بعد اریبہ کی کار سڑک پر دوڑتی ہوئی علیم کے آفس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ سڑک پر کار لے آنے کے بعد اریبہ نے حفظ ما تقدم کے طور پر بیک مرر سے عقب میں دیکھا تھا۔ عقب میں 4-5 کاریں، آٹو رکشے اور موٹر بائیکس آ رہی تھیں، اس لیے اریبہ کو اندازہ نہ ہو سکا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ اریبہ نے رات دیر تک جاگ کر اجنبی کی بات پر غور و خوض کیا تھا۔ اس نے اجنبی کی دھمکی کو ہلکا نہیں لیا تھا۔ وہ خوبصورت اور پرکشش چہرے کی مالک لڑکی تھی۔ اسے اپنی صورت سے بہت محبت تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کا چہرہ بگاڑ دے۔ اس نے اخبارات میں ایسی کئی لڑکیوں کے حوالے سے خبریں پڑھی تھیں جن کے چہرے ان کے دشمنوں نے تیزاب ڈال کر بگاڑ دیے تھے۔ اس سوچ کے تحت اریبہ کے وجود میں پھریری سی دوڑ گئی تھی اور بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ اب وہ علیم صفدر کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے جا رہی تھی۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اریبہ علیم صفدر کے آفس پہنچ گئی۔ اس نے کار پارکنگ میں پارک کی اور بلڈنگ کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ علیم کی سیکرٹری کے آفس میں پہنچی تو وہ اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اریبہ کو جانتی تھی کہ وہ اس کے باس علیم صفدر کی ہونے والی بیوی ہے۔ علیم صاحب آفس میں موجود ہیں؟ اریبہ نے سلام کا جواب دینے کے بعد استفسار کیا۔ جی میڈم، سر موجود ہیں، سیکرٹری نے بتایا۔ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اریبہ اسبات میں سر ہلا کر علیم صفدر کے آفس کی طرف چل دی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے پہلے ہلکی سی دستک دی اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے علیم صفدر براجمان تھے۔ اسے دیکھتے اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک فائل کھلی ہوئی تھی جسے اس نے بند کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دیا تھا۔ آؤ اریبہ، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ علیم صفدر نے کمرے کی بائیں طرف مہمانوں کے لیے رکھے صوفوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اریبہ کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ کوئی خاص بات کرنا ہے۔ جب وہ صوفوں پر بیٹھ چکے تو علیم صفدر نے اریبہ کی طرف دیکھا۔ کیا پیو گی، چائے یا کافی؟ کچھ بھی نہیں، اریبہ نے سہولت سے انکار کر دیا۔ علیم، میں جو بات کرنے آئی ہوں اسے سن کر یقیناً تمہیں دکھ تو ہوگا، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ علیم پوری توجہ سے اس کی بات سننے کے لیے بے چین تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ لمحاتی توقف کے بعد اریبہ نے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ علیم تو جیسے صوفے پر اچھل ہی پڑا تھا۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور اریبہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ اوہو، کہیں تمہیں فون پر تنگ کرنے والے اجنبی نے تو ایسا کرنے کے لیے فورس نہیں کیا؟ علیم صفدر ہونٹ چباتے ہوئے بولا۔ نہیں، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں نہیں مانتا۔ علیم صفدر نے گہری سانس لی۔ یقیناً اجنبی نے تمہیں پریشرائز کیا ہے اور تم ڈر کے مارے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئی ہو، لیکن یہ بھی تو سوچو جب ہمارے عزیز و اقارب اور دوستوں کو معلوم ہوگا تو؟ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اریبہ نے علیم صفدر کی بات قطع کی۔ پھر اس نے منگنی کی انگوٹھی بھی اتار کر میز پر رکھ دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے معاف کر دینا علیم، رہی بابا کی بات تو میں انہیں منا لوں گی، وہ میرے فیصلے پر اعتراض نہیں کریں گے۔ کہنے کے ساتھ اریبہ وہاں سے جانے لگی تو علیم صفدر جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اریبہ، میری بات تو سنو۔ سوری علیم، بات کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل آئی اور علیم صفدر ہونٹ بھینچے دروازے کو تکتا رہ گیا۔ وہ اریبہ کے انکار کی وجہ سمجھ گیا تھا کہ یقیناً اس نامعلوم اجنبی نے اسے دھمکایا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی ہے، لیکن وہ الجھ گیا تھا کہ آخر وہ نامعلوم اجنبی کون تھا اور اریبہ سے کیا چاہتا تھا۔ کہیں وہ اریبہ کو پسند تو نہیں کرتا؟ علیم صفدر کے دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی جس پر وہ مزید الجھ گیا۔ اسے امید تو نہیں تھی کہ اریبہ یوں آ کر اس سے منگنی ختم کرنے کا اعلان کر دے گی۔ دفعتاً اسے اجنبی کے سیل فون نمبر کا خیال آیا تو وہ تیزی سے اپنی کرسی پر بیٹھا۔ اس نے گزشتہ رات ہی ریسٹورنٹ سے نکلنے کے بعد اریبہ کے سیل فون نمبر پر اجنبی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ اس نے سائڈ پر پڑا اپنا سیل فون اٹھایا اور اجنبی کا نمبر پنچ کیا، لیکن دوسری طرف سے وہ نمبر بند ملا۔ کچھ سوچ کر اس نے نمبر ٹریس کرنے والی ایپ اوپن کی اور اجنبی کا نمبر ٹائپ کر کے ایک بٹن پش کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اس بار ایپ نمبر ٹریس کر دے۔ پھر اس کی عین خواہش کے مطابق ہوا۔
ऐप ने ना सिर्फ नंबर ट्रेस कर दिया था बल्कि अजनबी का डाटा भी ओपन कर दिया था। अलीम सफदर बगौर डाटा पढ़ने लगा। ये कब से आपकी मंगेतर को तंग कर रहा है? इंस्पेक्टर हसाम ने अलीम की तरफ देखते हुए पूछा। अलीम उस वक्त इंस्पेक्टर हसाम के ऑफिस में मौजूद था। डाटा ट्रेस करने के बाद उसने फौरी तौर पर मुताल्लिका थाने से रुजू किया था। उसने इंस्पेक्टर हसाम को सारी बात बता दी थी। साथ ही उस अजनबी का डाटा भी उसके गोश गुजार कर दिया था। डाटा के मुताबिक इस अजनबी का नाम सिकंदर ज़ुबैरी था और उसकी उम्र 40 साल के लगभग थी। उसकी मूछें कदरे घनी थीं और बाईं भौं के ऊपर मस्सा था। उसके नाम पर 2 मुख्तलिफ नेटवर्क की सिम्स थीं। यही 2-3 दिन हो गए हैं। उसने आपकी मंगेतर को कोई धमकी भी दी है? यकीनन दी होगी, अलीम सफदर ने कहा। क्या मतलब? इंस्पेक्टर हसाम चौंका। क्या आपके मंगेतर ने आपको नहीं बताया? नहीं, अलीम सफदर ने खजालत से नफ़ी में सर हिलाया। लेकिन मुझे यकीन है कि अजनबी ने उसे कोई ऐसी धमकी दी है जिसकी वजह से ना सिर्फ वो सहम गई